روٹی کے ایک نوالے کو دیکھ لیجئے کہ ہم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں اور بس حلق سے نیچے چلا جاتا ہے۔ ایک زائر بین نگاہ صرف اس حد تک دیکھتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رکھی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو پتہ چلے گا کہ انسان کتنا کام کرتا ہے، ذمہ دار محنت کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے اور پھر زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج کو ایسا نظام بنایا کہ یہ چھوٹا سا بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے کانپل پھوٹ نکلتی ہے؟ کون ہے جس نے مٹی کی دبیز تہوں میں اس کانپل کی پرورش کی؟ حالانکہ مٹی تو وہ ہے، لوہا ڈالیں تو اس لوہے کو بھی مٹی زنگ آلود کر کے کھا جاتی ہے۔ لوہے جیسی سخت چیز کو کھانے والی مٹی اس چھوٹے سے بیج کو، اس کی کانپل نکال کے پھر اللہ رب العزت باہر نکالتے ہیں اور اس کانپل کی پرورش کرتے ہیں، پھر اسے قوت عطا کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جس وقت وہ تھوڑا سا بڑی ہوتی ہے تو سبزہ اس کا ایسا کہ لہلاتا ہوا ایک کھیت ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان کر اس کو جھلسنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا می برسا کر اس کی نشو و نما کی، اور پھر یہاں تک کہ ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اسے اگانے والا کون ہے؟ اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والی ذات کوئی اور ہے؟ لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، وہ جس نے ان مراحل سے گزار کے روٹی کا ایک نوالا تمہارے منہ تک پہنچایا، پہلے اس کا نام لو، اور جس وقت بسم اللہ کہو تو اس کا مقصد اس حقیقت کی طرف اپنے دل و دماغ کو توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو تمہارے لیے رام کر دیا۔ لہٰذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو کبھی نہ بھولنا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانوروں میں اتنا فرق تو آنا ہی چاہیے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے محسن حقیقت کو بھول نہ جائے بلکہ اپنے رب کو یاد کرے۔ تو یہ مثال تھی چھوٹی سی روٹی کے نوالے کی، لیکن زندگی کے جس کسی کام کو ہم لیں غور کرنے سے ہر جگہ صورتحال یہی ملتی ہے کہ انسانی محنت اور ظاہری اسباب کا عمل بہت چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے۔ اس محدود دائرے کے پیچھے اگر ہم حقیقت سے دیکھیں تو دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام جو بھی ہے
وہ سارے کا سارا چلانے والی ذات رب العالمین کی ہے، جس کی حکمتیں لامحدود ہیں، جس میں انسان کی محنت، کوشش، وسائل اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں، لیکن عام طور سے انسان کی محدود نگاہ ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، اور وہ شب و روز اسی زوم میں الجھا رہتا ہے کہ بس ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کیوں؟ جس وقت اللہ کا نام لے کے کوئی بھی جائز کام کیا جاتا ہے تو رب کی اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، رب کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس کی جتنی بھی نقصان دینے والی، ضرر پہنچانے والی قوتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو پیچھے کر دیتا ہے، اور انسان جب رب کا نام لے کے کام شروع کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو رب تعالیٰ جتنے فوائد ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ فی نفس ہی، ہر چیز میں کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں۔ تو جس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ پاک فائدوں والی قوت کو غالب کر دیتے ہیں اور نقصانات والی قوت کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ گویا رب کے نام کی یہ برکت ہے کہ رب تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے تمام فائدہ دینے والی قوتیں کار فرما ہو جاتی ہیں، اور نقصان دینے والی کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا نام لے کے شروع کیجئے۔ یہ جو اللہ پاک کا نام لے کے کام کیا جاتا ہے نا، اور مسلمان ہر کام رب کے نام سے شروع کرتا ہے، اس کے اندر بڑی برکات ہیں۔ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، بیٹھے ہوئے تھے علامہ شبلی کی محفل میں، تو علامہ شبلی نے اللہ کے نام کی تعریفیں کی۔ اللہ کا نام لیں تو یہ بھی برکات ہیں، یہ بھی برکات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ نورانیت ہے، یہ اللہ کے نام کے کرشمات ہیں۔ تو ابو علی سینا کیونکہ فلسفی تھے نا، کہنے لگے حضرت بہت زیادہ آپ نے فضائل بیان کر دیے، کیا اتنے فضائل ہیں؟ تھوڑا سا اعتراض کیا نا، تو اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز کچھ اپنا ہی ہوتا ہے۔ علامہ شبلی فرمانے لگے، بھائی تم تو ڈفر ہو، تم گدھے ہو، تمہیں کیا سمجھاؤں؟ اب بڑی محفل میں کسی کو گدھا کہا جائے تو اس کے لیے تو بڑا حد تک کا مقام ہوتا ہے، انسلٹ ہوتی ہے اس کی۔ ابو علی سینا کا چہرہ لٹک گیا، چہرے پہ غصہ، ایک آئے ایک جائے، رنگ چینج ہو گیا چہرے کا۔ تھوڑی سی گفتگو کی علامہ شبلی نے تو پوچھنے لگے، بھائی آپ خفا لگتے ہیں، خیر ہو، چہرہ لٹک رہے، کیا بات ہے، چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ پہلے تو اچھے بھلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، حضرت آپ نے مجھے لفظ ہی ایسا کہا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ گئی۔ تو علامہ شبلی مسکرا پڑے اور کہنے لگے، بھائی ایک لفظ ہی کہا ہے میں نے، تمہاری طبیعت بگڑ گئی، اچھے بھلے تھے، طبیعت خراب ہو گئی۔ تو میں بھی ایک لفظ ہی کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نام کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جس وقت کسی کو اچھے کلمات سے مخاطب کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کو اچھے انداز سے بلایا نہ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تو سارے ہی نام اعلیٰ ہیں، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ یہ اتنا پیارا ہے کہ جب بھی لیا جاتا ہے دل کی تہ سے نکلتا ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ اللہ لکھنے کو جب لکھتا ہے بندہ تو اس کے الفاظ کے تمام حروف اوپر کی طرف جاتے ہیں، سب حروف کی جو سمت ہے نا، ڈائریکشن ہے، وہ اوپر کی طرف ہے، آسمان کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا نام لے کے تم شروع کرو گے فرش زمین پہ کام، اللہ عرش بری پہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، میرے بندے نے فرش زمین پہ میرا نام لیا اور کام شروع کیا، عرش بری سے میں رحمتوں کا نزول کروں گا، اب اس بندے کے تمام بگڑے کام میں بنا دوں گا۔ تو اس لیے روٹی کا ایک نوالا بظاہر ایک نوالا نظر آتا ہے،
لیکن اسی نوالے نے انسانی جسم کو طاقت پہنچانی ہوتی ہے، صحت پہنچانی ہوتی ہے۔ اسی کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کو توانائی دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے اسی کے اندر پوائزننگ بھی ہے، اسی کے اندر ایسے اثرات بھی ہیں کہ بندہ کھائے تو اس کا جسم کا نظام انہضام بگڑ جائے، اس کا جسم کی صحت بگڑ جائے۔ اس لیے جب بھی ایک نوالا لیں تو کیا کریں؟ اللہ کا نام لیں، اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ، کیوں؟ تمام برکات اسی کی طرف سے ہیں۔